تعلیم کی بندش. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے پڑھنے کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں، جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، ان کے اندر جب وہ حاسدوں کے حسد کا شکار ہوتے ہیں، یا جب وہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ شیاطین کی نظر میں آتے ہیں، تو ان کی کیا علامتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حاسدین جو حسد جو کرتے ہیں، جو بندش لگاتے ہیں، وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم پہ بندش لگا دیتے ہیں. اچھا، تعلیم پہ بندش لگانے کی کچھ علامتیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے ظاہر کر دوں کہ سب سے پہلے بچے کا تعلیم سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو جب وہ اسکول میں ہوتا ہے یا کلاس میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف سے طاری ہونے لگتا ہے. جب کسی سبجیکٹ کا پیریڈ کا وقت ہوتا ہے تو اس میں اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا، غائب رہتا ہے دماغ اس کا، اور اس کو اکتاہٹ سی فیل ہوتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا. جب وہ کچھ یاد کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا. جب وہ کسی اسٹڈی کرنے بیٹھتا ہے تو اس کا سر بھاری پن رہنے لگتا ہے. اچھا، یہ کیفیت میں ہر ان طالب علموں کے لیے بات کر رہا ہوں جو چاہے پہلی کلاس میں ہو یا پھر وہ MBBS کے لاسٹ ایئر میں ہو. یہ تمام ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، تمام طالب علموں کی بات کر رہا ہوں، تمام اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں اس میں ان طالب علموں کی بھی بات کروں گا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت پائی جاتی ہے، یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. اچھا، یہ بندش کون لگاتا ہے؟ یہ حاسدین لگاتے ہیں. اچھا، ان بندش لگانے کے لیے جو یہ شریر لوگ ہوتے ہیں، جو آپ سے حاسدین حسد رکھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ آگے جائے اور اس کا بچہ آگے نہ جائے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ باقاعدہ جادوگروں سے نمک پڑوا کے لے کر آتے ہیں، یا چینی پڑوا کے لے کر آتے ہیں، کسی میٹھی چیز میں دم کرا کے لے کر آتے ہیں اور ان بچوں کو کھلاتے پلا دیتے ہیں. جب وہ کھلاتے پلاتے ہیں تو بچوں کو ایک اثر شروع ہو جاتا ہے، اس سے بچوں کو گمنگی آ جاتی ہے، دل نہیں لگتا اور پھر عجیب سے کیفیت رہنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ علامتیں تھیں جو بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں یا بڑوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو سستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ یاد کر کے جاتے ہیں، جب کوئی ایگزام ان کے قریب آتے ہیں، اب ایگزام جب قریب ہوئے، جب انہیں تیاری کر کے اپنا پورا گئے اور جب ایگزامینل ہال میں جب وہ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا دماغ بالکل معاف ہونے لگتا ہے، ایک پریشر آنے لگتا ہے اور پھر وہ سب کچھ ریموو ہونے لگتا ہے ان کے دماغ سے، ان کا دماغ حاضر نہیں رہتا. پھر وہ جو ان کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دماغ جو بھی آتا رہتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن جو وہ تیاری کر کے جاتے ہیں جس طریقے سے، وہ تیاری کر کے وہ پیپر نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے وہ پوزیشن سے لو گریڈ پر آ جاتے ہیں، ان کا گریڈ گر جاتا ہے. اس کا ریزن ہی یہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کے علاج اور اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دماغ کی بندش کو کیسے کھولا جاتا ہے جو تعلیم پر لگائی جاتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر. آپ نے، میری بہن، میرے بھائی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ علامتیں ہوں اور آپ کو شک ہو کہ میرے بچے کے اوپر کوئی بندش لگا دی گئی ہے، میرے بچے تعلیم نہیں پڑھ پا رہے، کہ میرے بچے کا فلاں اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ اسکول کی بھی باقاعدہ بندش لگا دی جاتی ہے، کالج کی بھی باقاعدہ بندش لگا دی جاتی ہے. حاسدین دیکھیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، کسی بھی طرح یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ باقاعدہ حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے کہ من شر الحاسد اذا حسد. صرف اسی وجہ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ. تو اس کا جو توڑ ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ سمجھ لیں. آپ نے کرنا یہ کہ جو طالب علم ہیں وہ جو قلم یوز کرتے ہیں، یعنی کہ پین یوز کرتے ہیں، پینسل یوز کرتے ہیں، اور جو انک ہوتی ہے نا، انک یوز کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ اپنی یوز کی ہوئی چیزیں لے لیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس 40 مرتبہ پڑھ کر انک پہ دم کر دیں، پین پر دم کر دیں، تو جو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں پہ دم کر دیں، ان بچوں کو دے دیں. ٹھیک ہے، پھر جو انک آپ نے دم کی ہوئی ہے وہ اس کی پین کے اندر وہ انک بھریں
اور اسی سے اپنے ایگزام دیں تو اس میں کامیابی ہوگی، کوئی ٹیسٹ دیں اس میں کامیابی ہوگی، یا اپنے سیمسٹر کا کوئی بھی سبق کریں اس میں کامیابی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی بندش دور ہوگی، اس کی رکاوٹیں دور ہوں گی ان کی. یہ سمجھ لیں کہ وہ طریقہ کار ہے جو باقاعدہ طور پر جب میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں خود ان کو یہ چیزیں منگوا کے خود ان کو دم کر کے میں یہ چیزیں دیتا ہوں اور ان کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں. میری طرف سے اس طریقے کی عام اجازت ہے، تمام لوگوں کو اجازت ہے، اس کے لیے اجازت دینا ضروری نہیں ہے. آپ بندش کا کوئی بھی عمل کھولیں، جو میں ویڈیو میں اجازت دے دیتا ہوں وہ پھر ویڈیو کی اجازت سب کے لیے ہوتی ہے میری. اچھا، اس سے تعلیم کی بندش بھی ہٹ جائے گی آپ کی. اور اچھا ہاں، جن لوگوں کی اسکول کے اوپر بندش لگا دی گئی ہے وہ ایک کام یہ کریں کہ اچھا جو سرخ لال مرچ ہوتی ہے نا ثابت، آپ نے دیکھو کہ عموماً گھروں میں ہوتی ہے سرخ ثابت لال مرچ، ثابت لال مرچ جو ہوتی ہے وہ 21 لے لیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کرنا یہ 21 سرخ لال مرچ لے لینی ہے. اچھا آپ نے پہلے دن 1 مرچ لینا ہے، اس پہ 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا، اس پہ دم کرنا اور 21 مرتبہ بچے کے اوپر سے اتارنا اور اس کو جلا دینا. دوسرے دن 2 آپ نے ثابت لال مرچ لینی ہے، گول والی جو ہوتی ہے وہ 2 لے لینی ہے. پھر آپ نے 2 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر کے 21 مرتبہ بچے کے اوپر سے اتار کے اس کو جلا دیں. تیسرے دن آپ نے 3 لینی ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کرنا، پھر بچے کے اوپر سے 21 مرتبہ اتار دینا، پھر اس کو جلا دینا. چوتھے دن 4 لینی ہے، آپ نے 4 دفعہ سورہ قریش پڑھنا، بچے کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارنا اور جلا دینا. پانچویں دن آپ نے 5 لینی ہے، 5 دفعہ سورہ قریش پڑھنا، بچے کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارنا اور جلا دینا. چھٹے دن آپ نے 6 لینی ہے، آپ نے 6 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا، اس پہ دم کرنا اور بچے کے اوپر سے اتار دینا اور جلا دینا. 6 اور 5 11. اچھا 11 اور 4 15 اور 3 18 اور 2 20 اور 1 21. یہ 21 سرخ لال مرچ آپ کے 6 دن کا عمل ہے. اس سے ذہنی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے، دماغ کی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندش ختم ہوتی ہے اور ایک جو لوگوں کی ہائے لگ جاتی ہے نا، یا جو لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بچے کا رزلٹ بتایا، میری بچی ٹاپ کی ہے، ہائے ٹاپ کر لیا، میری بچی نے تو نہیں کیا، تو یہ ہائے کہلاتی ہے. تو انسان اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور نظر بد سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے نے ٹاپ کر لیا، میرے بچے نے ٹاپ نہیں کیا. جب انسان ایسی بات، اچھا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں نظر بد ہمیں کیسے لگتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں جب مثال کے طور پر آپ کے بچے نے ٹاپ کیا، آپ نے خبر دی کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا. اب آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ سے محبت رکھتا ہے، کون آپ سے حسد رکھتا ہے، کون آپ سے کو رکھتا ہے. اب جب بولتے ہیں اچھا آپ کے بچے نے ٹاپ کیا، جب اندر سے ایک حسد کا عنصر باہر نکلتا ہے نا، جب دل میں ایک وہ ہوتا ہے، ایک حسد ہوتی ہے، تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم جو بات کہتے ہیں نا، ہمارے الفاظ جو نکلتے ہیں نا، تو جب سننے والا سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ چیز اس کے دماغ پر اثر کرتی ہے. دماغ پر اثر پتہ ہے کیسے کرتی ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر جو ریس ہوتی ہے نا، پازیٹیو اور نیگیٹو، ٹھیک ہے. اب جب ہماری جو فیلنگز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری فیلنگ ایک اچھی بنی ہے یا ایک بری فیلنگ بنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی فیلنگ کبھی بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کے لیے کبھی بہت بری ہوتی ہے. اچھا جب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے کسی بچے کو کہا کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، اب اس کی فیلنگز چیک کریں کہ فیلنگز کیا ہے. اب اس کی فیلنگ اگر اچھی ہے نا تو پازیٹیو ریس آپ کے اوپر غالب آئے گی. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی فیلنگز اچھی نہیں ہے تو اس کی جو نیگیٹو ریز ہے نا پھر وہ آپ کے اوپر غالب آئے گی. اچھا جو نیگیٹو ریز جب آپ کے اوپر غالب آتی ہے نا تو اس سے جو نا آپ کی دماغ کی جو ریز ہوتی ہے نا وہ آپس میں میچ کرتی ہیں اور پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ مسلط ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی. میں کوئی بھی بات بنا تحقیق کے نہیں بتاتا. نظر بد بھی ایسے لگتی ہے، حاسدین کے حسد کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے منتقل ہوتی ہے. اچھا اب کسی نے آپ کو کہا کہ ماشاءاللہ، اب ایک بیٹے نے اپنی ماں کو کہا ماں میں نے ٹاپ کیا ہے، ماں کی فیلنگ کیا ہوگی اپنے بچے کے لیے؟
پازیٹو 110% پازیٹو ہوگی. ماں خوش ہوگی. اچھا ایک خوشی اس کے چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہوگی, ایک خوشی اس کے دل سے ظاہر ہو رہی ہوگی. اب وہ خوشی جو دل سے ظاہر ہو رہی ہوگی, ایک وہ خوشی جو اس کے چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہوگی. جب یہ دونوں خوشیاں, اچھا ہر چیز جو نا ہمارے سینسز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو فیلنگ آپ کے بچے کے اوپر پڑتی ہے نا, تو بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, بچہ اپنے اوپر رش کرتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں. اچھا اب وہ پازیٹیو ریز جو ماں کی فیلنگس نکلی ہے, اور وہ بچہ جس نے ماں کو خبر دی ہے, اس کی پازیٹیو ریز جب ملے گی نا, تو پازیٹیو پلس 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 ہوتا ہے, مائنس پلس مائنس ہوتا ہے. سامنے والے کی مائنس ہے, آپ کی پلس ہے, تو کیا بنے گا؟ مائنس. وہ نیگیٹو ریز آپ کو بغالی آئے گی. ماں کی ریز پازیٹیو, بچے کی پازیٹیو, تو کیا بنے گا؟ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ قدرتی امر یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی. ماں اور اولاد میں محبت کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ تو یہ جانتے بس ممتا ہے ممتا ہے ممتا ہے. اب کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ماں سے وہ دور ہو جاتی ہیں, کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں سے بالکل چپٹ کے رہتی ہیں ماں, اور کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ 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 دور ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھو ہماری زندگی کے اندر ہر چیز جو نا, یہ سمجھ لو کہ ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے نا, ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے, ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں, وہ سمجھ لیں اس کی جتنی اہمیت ہے نا اتنی آپ کی نہیں ہے. آپ کی پہچان, آپ کی شناخت آپ کے لہجے اور آپ کی زبان سے ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے نا, انسان جو ہے نا یہ ایک دکان ہے, اور زبان جو ہوتی ہے نا, منہ جو ہوتا ہے وہ اس کا تالا ہے. اب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتی ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی کان ہے. یا تو وہ سونے کی کان ہوگی یا پھر وہ کوئلے کی کان ہوگی. علم کے موتی نکلتے ہیں, اچھا اخلاق نکلتا ہے, اچھا لہجہ نکلتا ہے, تو وہ سونے کی کان ہے. کسی کے لیے بغض نکلتا ہے, برائی نکلتی ہے, حسد نکلتی ہے, انتقام کے لیے کوئی بات نکلتی ہے, تو وہ کوئلے کی کان ہے. اب تجزیہ کر لیں آپ, آئی بات سمجھ میں. اچھا تو ماں اور بچہ, تو جب پازیٹیو ملے گا تو پازیٹیو ریس ہوگا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کا دماغ کشادہ ہوگا, بچے کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. اچھا بچے کے اندر اگر آلریڈی کہیں باہر سے نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا, جب ماں اپنا لہجہ اور اپنا رویہ اور اپنے الفاظ ایسے رکھتی ہے جو بچے کو خوش کرتی ہے, تو باہر سے جو وہ نیگیٹیوٹی لے کے گھر میں آتا ہے نا, تو وہ پازیٹیوٹی کی جو ریز اس کے اندر ڈالی جائے گی نا, تو وہ سمجھ لو کہ اس کو ختم کر دے گی. سر جی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماں اگر قبر میں ہو نا, ماں اگر قبر میں ہوتی ہے اور دنیا میں اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا, تو اس کی روح تڑپتی ہے وہاں پہ. ماں کا یہ مرتبہ ہے, ماں کا یہ مقام ہے. یعنی کہ ماں کی روح وہاں تڑپ رہی ہوتی ہے اگر دنیا میں اولاد کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو. کبھی آپ ماں کے مرتبے کو, ماں کے مقام کو نہیں سمجھو گے, کیونکہ آپ جو نا اس کے جسم کا ایک حصہ ہو, آپ وہی ہو. دیکھو کسی چیز کا حصہ ہونا وہی ہونے کے برابر ہے. اب ایک کیکر کا درخت ہے, کیکر کے جو چھال ہوگی, اس کا جو بکل ہوگا وہ کیکر کا ہی ہوگا نا. ایک زعفران کا جو ہوگا وہ زعفران کا ہی ہوگا, وہ اسی کا حصہ کہلائے گا نا. آپ کس کے حصے ہو؟ اپنی ماں, کیونکہ اس کے ہی جسم کا حصہ ہوا.